نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حمزاد کو قابو کریں، ہم حمزاد سے فائدہ اٹھائیں، حمزاد کے ذریعے ہم خبریں لیں اور لوگوں کا علاج کریں، اور حمزاد کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتائیں۔ اور حمزاد کو قابو کرنے کے لیے کتابوں سے چلے تلاش کرتے ہیں، جنتریوں سے تلاش کرتے ہیں اور پھرتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاگردی میں لیں، ہمیں چلے کٹائیں، ہمیں اپنا یہ سارا عمل سکھائیں۔ حالانکہ میرے ہاں کسوٹی سب سے بہترین یہ ہے کہ اس انسان کو سکھایا جاتا ہے جس کے اندر مخلوق سے لالچ نہ ہو، جس کے اندر مخلوق سے لالچ نہ ہو، جس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو۔ اسی لیے میں نے بہت قلیل لوگوں کو عملیات کا کام سکھایا اور ان میں اہل علم طبقے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر کام کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی مریضوں کو مسائل بتاتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن کھائیں، یہ میڈیسن کھائیں۔ ایک آدمی حکیم نہیں ہے لیکن وہ طب کے مشورے ہر ایک کو دیتا ہے۔ ایک آدمی اہل علم عالم نہیں ہے لیکن وہ فتوے مسائل ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ صرف اسلام کے ساتھ ہمارا یہ مزاج ہے۔ دنیاوی علوم میں ہم صرف ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہوتا ہر عالم جو ہے وہ عملیات کی فیلڈ کا بھی ماہر ہو۔ ہمارے یہاں ہر عالم وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تعویذ دوں گا، میں دم کروں گا تو اس سے فائدہ 100% ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآن لکھی، لیکن اس زمانے کے دیگر علماء نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طرف رجوع کیا، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کے ماہر تھے، طب کے بھی ماہر تھے، دیگر علوم کے بھی ماہر تھے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ اس فیلڈ میں ہر انسان کتاب دیکھ کے تعویذ لکھتا ہے، کتاب سے دیکھ کر اعمال کرتا ہے، کتاب سے دیکھ کر مریض کا علاج کرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور عمل کرنے والا جو عامل ہے وہ بھی پریشانی کے اندر، اس کا گھرانہ بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، وہ کبھی بھی بڑے آدمی کا علاج نہیں کرے گا۔ ایک ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، وہ کبھی گردوں کا مریض کا علاج نہیں کرے گا۔ ہر فیلڈ کا ڈاکٹر جس نے اس میں اسپیشلسٹ ہے وہ اسی میں علاج کرتا ہے، دوسری جتنے بھی مرض ہیں ان کو دوسرے ڈاکٹر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اکثر جو لوگ اس چکروں میں رہتے ہیں کہ میں ہی سب کام کروں، تو وہ اکثر خود جکڑے جاتے ہیں۔ مریض کا علاج کرتے کرتے اپنے گھر میں پریشانیاں، اپنے گھر میں وہی مسائل، کیوں؟ ریئیکشن ہوتا ہے۔ حمزاد کی تلاش میں لوگ آتے ہیں، میں نے جی کتاب سے چلہ کاٹا، اب وہ کتاب سے لیا، فلاں مجھے جنتری والے سے میں نے رابطہ کیا۔ ملیشیا میں ایک صاحب ہیں، مجھے انہوں نے کہا جی میں نے جنتری میں دیکھا نمبر، میں نے ان کو کال کی، انہوں نے مجھے عمل بتایا، اس عمل کے بعد تو میرے لیے پریشانیاں بڑھ گئیں۔ اب یہ عمل جو اس طرح پھرتے ہیں، جس کے لیے نہ مشقت، نہ استاد کی خدمت، نہ چل کے جانا، نہ نسبت قائم کرنا، اور اس طرح اخباروں سے، جنتریوں سے، ٹیلی فون کے ذریعے لے لینا عمل، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میں نے سورہ مزمل کا چلہ بھی لیا ہے، میں نے آیت الکرسی کا چلہ بھی لیا ہے، اور آ کر بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، حمزاد قابو کرنے کے چکروں میں پڑنے والا ہمیشہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ جب حمزاد ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا میں نے حمزاد کے لیے چلہ شروع کیا، جنتری سے میں نے دیکھا تھا، میں نے چلہ شروع کیا تو مجھے ایک دم 30-35 دن کے بعد میرے سامنے انکشاف ہوا، میں چلہ کر رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، اور مجھے ایسے لگا
کہ بہت سے لوگ بندھے ہوئے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور ایک آدمی بڑی سی تلوار لے کے آیا اور اس نے ہر ایک کی گردن اڑانی شروع کر دی، خون یوں بکھرنا شروع ہوا اور لوگ چیخ رہے تھے اور گردنیں اڑائی جا رہا، یہاں تک کہ جب اس نے 10-15 سارے بندوں کو مار دیا تو اس نے تلوار میری طرف اس طرح کی تو ایک دم میری چیخ نکل گئی، چلہ بھی خراب ہو گیا اور ان جنات کا اس پہ تسلط بھی ہو گیا اور یہ آدھا پاگل ہو گیا۔ اب وہ آ کر میرے پاس آیا، وہ لڑکا میرے پاس لایا گیا اور مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا پیشاب بھی مسجد ہی میں نکل گیا۔ مجنون تھا، کبھی انگلش بولتا تھا، کبھی کون سی زبان بولنی شروع کر دیتا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا سر اور پیروں کی ناریل کے تیل سے یہ آیات پڑھ کے مالش کرو، یہیں پہ تیل منگوایا، دم کر کے دیا، پھر میں نے کہا یہ صبح شام عمل کرنا ہے۔ 10-15 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے بتلایا مجھے ساری چیز۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اسی طرح جو ہے حمزاد کے چکروں میں پڑنے سے لوگ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں حمزاد سے بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پابندی کریں، اپنے بڑوں سے نسبت قائم کریں، اہل حق سے نسبت قائم کریں۔ لوگوں کا علاج کرنے کی نیت سے لوگ یہی آ کے کہتے ہیں، بہت سے لوگ، اگر آپ کے اندر جذبہ صادق ہے تو آپ کو رہنمائی کریں گے، آپ کو بہترین اعمال بتائیں گے، اور انشاءاللہ ایسے اعمال بتائیں گے کہ بغیر حمزاد کے، بغیر جنات کو قابو کرے، آپ ایسے عامل بن جائیں گے کہ آپ کے عمل سے انشاءاللہ جادوگر کسی پہ وار نہیں کر سکے گا، آپ کے عمل سے جادو ختم ہوگا، جنات دور بھاگیں گے، اور آپ کے عمل سے مرض ختم ہوں گے، کینسر جیسے موذی مرض بھی، بے اولادی جیسے موذی مرض بھی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو دل کا پیالہ خالی کرنا ہوگا اور یہ دماغ سے نکالنا ہوگا کہ مجھے حمزاد ہی قابو کرنا ہے۔ آپ نے اگر علاج کرنا ہے تو اس کے لیے اعمال وہ کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، پھر آپ کے سامنے نہ جنات ٹھہر سکیں گے، نہ کوئی جادوگر ٹھہر سکے گا، اور اللہ کے فرشتے آپ کے نگہباں ہوں گے اور آپ کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔